بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے کہ شریعت کے مسائل کے پوچھنے میں، اس کے علم کو حاصل کرنے میں انسان کو شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اس مسئلے کا علم حاصل کرنا، اس کے متعلق پوچھنا، یہ ضروری ہے۔ انسان کو شرم اور جھجک ان کاموں میں کرنا چاہیے، ان کاموں میں محسوس کرنا چاہیے جو غیر اخلاقی ہیں، جو شریعت کی نظر میں ناجائز و حرام ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہے جو بہت سارے لوگ شرم کے مارے، جھجک کا اظہار کرتے ہوئے علماء سے نہیں پوچھتے، اور وہ مسئلہ، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا لازمی ضروری بھی ہے۔ وہ مسئلہ کوئی مستحبات کی فہرست میں نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کو کاٹنا، زیر ناف بالوں کو ختم کرنا، تراشنا، مونڈنا۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ زیر ناف جو بال ہیں، 40 دن کے اندر اندر، بغلوں کے نیچے جو بال ہیں ان کا بھی 40 دن کے اندر اندر ان کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر زیر ناف بال 40 دن تک نہیں کاٹے، 40 کا دن کراس کر گیا، 40 دن مکمل ہوئے، اب جتنے دن گزرتے جائیں گے اس کا یہ عمل حرام کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے، اور 40 دن تک اگر نہیں کاٹے تو پھر یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ یاد رہے کہ زیر ناف بالوں کے حوالے سے جو شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح بغل کے نیچے کے بال ہیں، ناخن کاٹنا ہے۔ اس حوالے سے فلسفہ یہ ہے شریعت کا، شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماننے والے صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کریں۔ شریعت ہمیں پاک رکھنا چاہتی ہے، اور یہ جو بال ہیں، زیر ناف بال یا بغلوں کے نیچے بال، یہ صفائی کے راستے میں آڑے آ جاتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے وقت میں نہ کاٹا جائے، ممکن ہے کہ اس میں نجاست لگ جائے، اور نجاست پانی کے دھونے سے بھی نہ اترے، اور یوں بندہ ناپاک کا ناپاک ہی رہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کا فلسفہ کیا ہے؟ صفائی ہے، اس لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب آتے مسئلے کی طرف۔ یاد رہے زیر ناف جو بال کاٹنا ہے، اس کی جو حد ہے جہاں سے کاٹنا شروع کر دینا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ناف کے بالکل ساتھ ہی کاٹنا شروع کر دیں گے، نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے، ناف کے نیچے بھی پیٹ کا حصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، اور وہ جو پیٹ کا ناف کے نیچے حصہ ہے، جہاں وہ حصہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک ہڈی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ہڈی شروع ہو جاتی ہے، تو زیر ناف بال اس ہڈی سے کاٹنا شروع کر دیں گے، اور جو عضو تناسل ہے انسان کا، مرد کا، اس میں جو بال ہیں ان کو کاٹا جائے گا، ان کو مونڈا جائے گا، تراشا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو انسان کے خصیتین ہیں، اس میں جو بال ہیں ان کو تراشا جائے گا۔ الغرض جہاں جہاں بال ہیں انسان کے عضو تناسل، اس کی شرمگاہ کے ارد گرد جہاں گندگی لگ جاتی ہے، تو شرمگاہ کے ارد گرد، عضو تناسل کے ارد گرد، خصیتین سمیت جتنے بال ہیں
ان تمام بالوں کو تراشنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ رانوں تک ہی موڑ دیتے ہیں، رانوں کے بال کو بھی موڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بال کاٹنا وہ انسان کے اس شرمگاہ کے ارد گرد ہے، اس لیے کہ جو نجاست ہے وہ بھی اسی کے ارد گرد لگے بالوں میں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ مقصد صفائی ہے، اگر انسان کے پاخانے میں بال ہیں اور خدشہ ہے کہ اگر انہیں صاف نہ کیا جائے تو وہاں گندگی لگ سکتی ہے، انسان کے پاخانے کے ساتھ جو بال ہیں ان کا کاٹنا بھی ضروری ہے، اس لیے اگر وہاں بال ہوں گے نہیں کاٹیں گے تو نجاست بالوں کے ساتھ لگی رہے گی، جو پانی سے بھی بسا اوقات نہیں اترے گی۔ تو انسان کے پاخانے میں جو بال ہیں اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، اور انسان کی بغلوں کے نیچے جو بال ہیں ان کو تراشنا ہے۔